آج 3 رمضان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آؤ نہ سنگیو پوچھیں اپنے آپ سے کہ اس عزت والے رسول کی وہ عزت والی بیٹی جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بدعت منی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا۔ ان کے بارے میں عقیدت کتنی کو ہے ہمارے دلوں میں، کتنی کو عقیدت، ہم نے تو الجھا دی، ہر چیز نظر ہو گئی ہماری فرقہ واریت کی، ہر چیز پینٹ چڑھ گئی۔ کسی نے رج کے نام لے لیا صحابہ کرام کا، حضور کے صحابہ کا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کا، کسی نے ذکر کر دیا حضرت امیر معاویہ کا، تو لوگ پریشان ہو گئے، پتہ کرو یہ خارجی تو نہیں ہو گیا۔ تھرمامیٹر لے کے گھومنے لگے، لوگوں کا ایمان چیک کرنے لگے۔ اور اگر کسی نے رج کے ذکر کیا سیدہ فاطمہ کا، حسنین کریمین کا، تو پریشان ہو گئے، معلوم کرو رافضی تو نہیں ہو گیا۔ امام شافعی سے کسی نے کہا بڑا ذکر کرتے ہیں حضور کی اولاد کا، رافضی تو نہیں ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے اگر حضور کی اولاد سے پیار کرنے والے کو رافضی کہتے ہو تو مجھے کہو، میں رافضی کہلانے کو تیار ہوں۔ کہو نا جے کر یار دے نام دا ملے میں نہ انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹی ہے نا، کرو تم نے تو یہ چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ دل کیا کہتا ہے، خوب پیار کریں عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی۔ حضور کی 4 بیٹیاں، سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی ہے۔ ایک تو چھوٹی تھی اس لیے بڑی پیاری تھی، دوسرا وقت زیادہ گزارا، بڑی صاحبزادیاں شادی پہلے ہو گئی، اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی، تیسرا حضور نے نکاح کر کے انہیں رکھ بھی اپنے پاس ہی لیا، اور چوتھا حضور کی نسل بھی سیدہ فاطمہ سے چلی۔ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ حضور کا خاص پیار، دوستو خاص دلچسپیاں، خاص محبتیں۔ بیٹیاں ویسے ہی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں ویسے ہی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کے لیے دعائیں ویسے ہی زیادہ مانگتی ہیں۔ بیٹے ویسے 2-3 باتیں ابا کے خلاف سن لیتے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے نا، لمبی نہیں 2-4 باتیں کر لیتے ہیں اپنی اماں کے خلاف، سن لیتے ہیں۔ او پائی تیاں نہیں یہ سنتی ہیں، یہ نہیں سنتی، یہ کہتی ہیں تو ساری باتیں کر میرے ابے کے بارے میں نہ کرنا، یہ سنتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیا بتائیں ان کا۔ یہ کہتے ہیں ساری باتیں کر میرے بھائی کے بارے میں بات ہے، یہ بیٹی ہے نا، اس کا ایک نظام ہے۔ آپ غور کریں نا، یہ بیٹیاں شہزادیاں، ان کا رنگ ڈھنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خاص پیار کیا شہزادی کے ساتھ۔ ایک تو وہ جو بیٹیاں دفن کر آتے تھے ان کو بتایا کہ بیٹی کا رنگ کیا ہوتا ہے، انداز کیا ہوتا ہے، اور ایک ہمیں بتایا۔ میں کس طرح یہ بات کروں کہ کھربوں اربوں کروڑوں لاکھوں رکھنے والا باپ بھی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، کہانیاں سناتا ہے، اس کی شادی کر دی تھی، فلانا کر دیا تھا، جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اور جو اربوں کا مالک ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں نہیں دیتا؟ یہ نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں ساری اپنی جگہ، لیکن یہ ظلم کر کے اگر تو جائے گا تو تجھے کھڑا کیا جائے گا حساب کے لیے، یہ جواب دینا ہے سوالوں کا، ان کا حصہ ہے وہ دینا پڑے گا۔ حضور کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سیدہ فاطمہ آتی نا تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے، اور یار میں کس کی بات کر رہا ہوں بھلا، نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوتے، رسول رحمت کھڑے ہوتے، حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے، سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے چومتے، اور جہاں خود بیٹھے ہوتے اس جگہ سے دوسری جگہ بیٹھ جاتے اور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے۔ اتنی شانیں، اتنا، اور صحابہ کہتے ہیں مختلف انداز میں حضور نے ہمیں سمجھایا کہ سیدہ پاک کا مقام کیا ہے، مختلف اندازوں میں حضور نے سمجھایا، مختلف مواقع پہ ہمیں بتلایا کہ ان کے ساتھ تمہارا رشتہ عقیدت کا، احترام کا ہمیشہ رہنا چاہیے۔ امت تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ میری شہزادی کا یہ مقام ہے۔ حضرت مولا علی نے نا ارادہ کر لیا دوسری شادی کرنے کا، پیغام نکاح آیا انہیں، میں نے کہا کہ آپ سمجھیں کہ یہ غیر معمولی لوگ ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا یہ دین ہے، دین۔ ہمیں کیوں یہ چیزیں سکھائی گئی، کیوں بتلایا گیا؟ تاکہ ہمارے دلوں میں قدر رہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں۔ حضرت علی نے ارادہ کیا اب سب کے لیے جائز ہے دوسری شادی کرنی، اور خیر ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے تو بڑا ٹھیک ٹھاک کر کے انہوں نے فتویٰ یاد کیا ہے کہ مرد کے لیے 4 بیویاں رکھنا جائز ہے۔ اگلی بات بھی ہے، اگر انصاف کر سکے تو، اگر عدل کر سکے تو، اتنی سی بات نہیں ہے صرف کہ 4 رکھنا۔ قرآن مجید نے جہاں اجازت دی ہے نا 7 شرط لگائی ہے، حقوق ادا کرے ان کے بیچ ہے